لات و عزا اعلیٰ ہے، کہ لات و عزا اعلیٰ ہے، کہ ہمارے معبود اعلیٰ ہے. آج بھی تم سے یہ کہلوانے والے اس دنیا میں موجود ہیں. اگر تم مجبور ہو تو کسی اور کی طرف نہیں، حضرت بلال کی طرف دیکھنا کہ انہیں بھی مجبور کیا گیا تھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد میں مزہ نازے دباؤ. نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ لگائیے ایک ہاتھ. بھائی بہت اچھا بول رہے ہیں. واہ کیا ہوا؟ آج بھی دنیا تم سے کہے کہ لو ہمارے معبودوں کا نام ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، موب لنچنگ کر دی جائے گی. قسم خدا کی اگر ایسی باری آئے تو حضرت بلال کی زندگی دیکھ لینا. ان کی تپتی ہوئی ریت ہے، حضرت بلال کا ننگا بدن ہے، سینے پہ بھاری پتھر ہے. امیہ بن ناخلف کہتا ہے کہلا تو سعادہ، کہلا تو سعادہ، لیکن واہ عشق محمدی، واہ عشق محمدی. حضرت بلال جنون میں آ کے لات و عزا اعلیٰ نہیں کہتے، احد احد کہتے ہیں، احد احد کہتے ہیں. امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے او امیہ بن خلف تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن میری روح پہ قبضہ آمنہ کے ڈال کا ہے. آخری سانس تک میں یا محمد کہتا رہا. دیکھو حضرت بلال اتنے مضبوط عاشق رسول، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال ہی نہیں نہ جانے کتنے اصحاب و اکرام کی اللہ اکبر کبیرہ تاریخ و واقعات ہے جو بڑے بڑے ہیں. اگر تمہیں اب بھی یقین نہ ہو تو دیکھ لو حضرت خبیب کو. حضرت خبیب کو پھندے پہ چڑھا دیا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں خبیب آج تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن ایک بات مان لے، اپنے رسول کا نام لینا چھوڑ دے، اپنے رسول سے تعلق توڑ دے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ حضرت خبیب پھانسی کے پھندے کو نکالتے نہیں ہیں، چوم کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اور سرداران مکہ خبیب کی جان پہ قبضہ اگر کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن روح پر قبضہ آمنہ کے لال کا ہے. روح پر قبضہ آمنہ کے لال کا ہے. ایک کمبخت نے کھڑے ہو کے کہا تھا اے خبیب کیا ہی اچھا ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو یہاں پر پھانسی دے دی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہا؟ تمہیں چھوڑ دی جائے. کمپرومائز. سال بدلے ہیں مزاج نہیں بدلا ڈٹھان والو. تمہارے نبی کے نام پہ سودے ہو رہے ہیں، نبی کا نام لینا چھوڑ دو، سود کا کاروبار کر لو. نبی کا نام لینا چھوڑ دو، زنا کے اڈوں پہ آ جاؤ. فرق تھوڑا سا ہی ہے، باقی بات وہی ہے جو 14 صدیوں پہلے تھی اور آج بھی وہی ہے. حضرت خبیب سے جیسے ہی کہا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا ہی اچھا ہو تمہیں چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کو یہاں پر پھانسی دے دی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی اور ہوتا، کسی اور کا عاشق ہوتا، دنیا کا عاشق اگر غالب ہوتا اللہ اکبر کبیرہ تو شاید چھوڑ کر کے آ جاتا. اس نے تو یہ کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، تجھ کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. لیکن جو آمنہ کے لال کا عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر پہ گلی گلی تمام ٹھوکریں سب کی کھائے تو دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، عظمت مذہب اسلام، عظمت صحابہ اکرام. غالب نے دنیا کی عورت سے محبت کی تھی تو کہہ دیا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، تیری گلی میں. فرق سمجھو، تیری گلی میں جائے کیوں. لیکن امام احمد رضا آمنہ کے لال کا عاشق وہ کہا غالب تو اپنی زمین اپنے پاس رکھ، یہ زمین وہ ہے جس پر کاٹے نہیں، محمد الرسول اللہ کے عشق کے پھول اگائے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخرہ گیا. جانے والے
والے جائیں گے, آنے والے آئیں گے. اگر خیریت چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پکڑ لو. اللہ اکبر کبیرہ جو مقام مصطفیٰ سمجھتا ہے وہی تو اللہ اکبر کبیرہ رسول کا عاشق ہوتا ہے. ہاں مقام مصطفیٰ سمجھا ہے ماضی قریب میں امام احمد رضا نے. ہاں مقام مصطفیٰ سمجھا ہے. اور کیسا مقام مصطفیٰ سمجھا ہے توجہ چاہوں گا. میرے آقا حضرت فرماتے ہیں, خالص الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مرتبہ وجود میں صرف ذات حق ہے, جس طرح سے مرتبہ وجود میں صرف اللہ کی ذات ہے, اسی طریقے سے صرف مرتبہ ایجاد میں آمنہ کے لال کی ذات ہے. باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے محمد کا صدقہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ, عظمت مدینہ شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح سے مرتبہ وجود میں صرف اللہ کی ذات ہے, باقی سب اسی کے مرتبہ وجود سے موجود, اسی طریقے سے مرتبہ ایجاد میں محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, باقی تمام چیز ان کے نور کا صدقہ ہے. اور آگے میرا امام فرماتا ہے جس طرح سے یہ کائنات رسول اللہ کے وجود سے پیدا ہے, رسول اللہ کے نور سے پیدا ہے, اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی. اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الربوبیہ, اور لوگوں کائنات کی بات کرتے ہو, اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح سے یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے اس کا صدقے سے موجود ہوئی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی بقا میں محمد الرسول اللہ کی محتاج ہے, محمد الرسول اللہ کی محتاج ہے. فرماتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے رسول اللہ کے وجود کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے کائنات دفعتاً فنا ہو جائے گی, کائنات دفعتاً فنا ہو جائے گی. میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے. زندہ باد, زندہ باد. کیا تقریر ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. اور آگے میرے امام فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں. میں تمہیں مقام مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں, باہر نکلنے کا بھی راستہ نہیں ہے. کھا جاؤ گے ڈٹھار والو, یہیں بیٹھے بیٹھے سنیے, سمجھ میں آئے تو اور سمجھ میں نہ آئے تو. ارے مرنا تو ہے ہی, ہیرو کا کرو گے تو اور زیرو کا کرو گے تو, مرو گے تو. یا کوئی ہے ایسا ڈٹھان میں جو کہہ دے کہ میں مروں گا نہیں ہے؟ مرنا سب کو ہے تو کیا ہی اچھا ہو اس طرح سے مرو کہ تم دنیا سے جا رہے ہو, گھر والے رو رہے ہو اور تم مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہو لہد میں عشق روحے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ حضرت فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ پہچانو, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں. حیران ہوں, ہے یہ بھی خطا, یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, بڑے بڑے حضرتوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کا شعر تو تمہاری سمجھ میں کیا آگا. اگر میں یہاں بیٹھ کے بھی تمہیں سمجھا کے نہ جاؤں تو پھر بیکار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے کائنات میں جو کچھ موجود ہے ہم نے یہ جانا دو قسم پر ہے, یا تو واجب ہے یا ممکن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنے نبی کو کس میں شامل کریں, ذات رسالت کو کس میں شامل کریں, کیا واجب میں کریں؟ اگر واجب میں کرتے ہیں تو واجب تو خدا ہوتا ہے اور ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں. بولو ہمارے نبی, بولو ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں, واجب نہیں ہو سکتے. اب کیا ممکن ہوں گے؟ ہمارے نبی اگر ذات رسالت کو ممکن میں شامل کریں تو پھر جو رسول اللہ کے اختیارات اور جو رسول اللہ کے تصرفات ہیں وہ عام ممکن میں کہاں ہے؟ کیا کسی کو ایک سیکنڈ میں آسمان پہ جاتے دیکھا, آسمان سے لامکاں پر جاتے دیکھا اور اسی آن میں واپس اپنے بستر پہ آتے ہوئے دیکھا؟
کسی ممکن میں یہ طاقت دیکھی کہ درخت اس کی بارگاہ میں چل کے آتے ہو، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی کہ اللہ اکبر کبیرہ جانور اس سے بات کرتے ہو، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی کہ چاند جس کی انگلی کے اشارے سے اپنا سینہ چیر دے، کیا کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی کہ ڈوبا ہوا سورج اشارے سے نکل آئے، کیا کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی کہ پہاڑ اس سے باتیں کرے، کنکروں مٹھی میں بند کنکر اس کا کلمہ پڑھنے لگے؟ نہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت نہیں دیکھی، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام احمد رضا تو ممکن بھی ماننے کو تیار نہیں ہو، واجب بھی ماننے کو تیار نہیں ہو، تو پھر کیا مانو گے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقت محمدیہ سمجھنے والوں سنو، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں اگر کوئی برزخ کبریٰ ہے، وسیلہ ہے، تو میرے محمد کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں برزخ کبریٰ ہے اور واسطہ عظیمہ ہے۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ، عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی